سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علامات قیامت میں ایک حدیث بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آثار قیامت بیان فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ بے شک اس وقت کو تم دیکھو گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی, اس کے آنے کے آثار کیا ہوں گے؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بہت سی نشانیوں کے ساتھ میں اختصار کرتے ہوئے عرض کروں. حضور نے فرمایا وَاسْتَغْنِ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ. حضور نے فرمایا کہ مرد مردوں کے لیے کافی ہو جائیں گے اور خواتین خواتین کے لیے کافی ہو جائیں گے. امام طبرانی نے, امام ابو نعیم الاصبہانی نے, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث مبارک نقل فرمائی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء, کہ یہ عالمی ادارے جو اپنے اہداف بتا رہے ہیں سال 2020 کے کہ سیم سیکس میرج کو دنیا میں لیگل کیا جائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 برس پہلے یہ فرما دیا کہ جب ایسے فتنے طلوع ہوں تو یاد رکھو یہ آثار قیامت میں سے ہوگا. امام نعیم بن حماد کتاب الفتن میں روایت کرتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, دو چیزوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی بات فرمائی لا تقوم الساعة حتى يتفاسد الناس في الطرق. حضور نے فرمایا قیامت بپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگوں کو راستوں میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھو گے. قیامت بپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگوں کو راستوں میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھو گے. دوسری بات آقا پاک نے فرمائی یستغنی الرجال بالرجال والنساء بالنساء, کہ مرد مردوں کے لیے کافی ہو جائیں گے اور عورتیں عورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور اس سے پہلے میں ایک جملہ سکپ کر گیا جس میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کما یتصافد الدواب, وہ راستوں میں ایسے بدکاری کریں گے بے حیا ہو کے جس طریقے سے چوپائے جنسی عمل کو سر انجام دیتے ہیں. گویا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اقدس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے احترام انسانیت سے گر کے جانوروں, چوپایوں, گدھوں, کتوں اور اس طرح کے باقی جانوروں کی اخلاقیات پہ آ گرے گا کہ اس کی نظر میں شرم, حیا, پردہ, حجاب اس طرح کی کوئی چیز ویلیو نہیں رکھے گی اور وہ ان چیزوں کو ایک شے بیکار سمجھے گا. اور دوسری بات آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ آخری زمانے کی نشانی یہ ہوگی, قرب قیامت کے جو فتنے ظاہر ہوں گے ان میں ایک فتنہ یہ ہوگا کہ مرد مردوں کے لیے کافی ہو جائیں گے اور عورتیں عورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گی. امام ترمذی نے, امام ابن ماجہ نے, دیگر کئی ائمہ کرام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط. آقا پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں جن باتوں کا خوف ہے ان میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کہیں میری امت قوم لوط کے عمل میں مبتلا نہ ہو جائے. اور قوم لوط کا عمل کیا تھا کہ مرد مردوں پہ کافی ہو گئے اور عورتیں عورتوں پہ کافی ہو گئیں. اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, لعنت اللہ نے فرمائی ان لوگوں پہ جو قوم لوط کے عمل کو اختیار کرتا ہے. 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط. اور ملتے جلتے الفاظ میں
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, जिसे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया। आका पाक ने फरमाया 3 मरतबा, मलऊनुन 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 मन आमिला अमल कौम लूतिन, कि मलून है वो शख्स, मलून है वो शख्स, मलऊन है वो शख्स जो कौम लूत के अमल को इख्तियार करता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर आप अल्लाह की किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में झांक के देखें, मुझे यूं लगता है कि हमारे जमाने की कोई ऐसी बात न थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक से पोशीदा हो। एक एक बात को, एक एक फितने को मेरे नबी ने बता दिया अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस अकीदा का किताब से और सुन्नत से बयान करने का मुद्दा यह था कि हम अपनी कल्चरल वैल्यू को जानें, अपनी तहजीबी शनाख्त को जानें कि हमारी तहजीब क्या है, हमारी तहजीब के अज्जा क्या हैं, हमारी तहजीब के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जिस तहजीब की बुनियाद पे हम एक कौम कहलाते हैं, जिस तहजीब की बुनियाद पे हम अपने एक सेपरेट नेशन होने का दावा करते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दुनिया में अकवाम को किन बातों से अलग कौम शुमार किया जाता है, इस पे